خاص صاحب کی کتاب ظفر البرکات، یہ شرح ہے برکات کی، انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھنے ہیں۔ اس کی یہ فضل ہے ایاکا وان تظن ان کل ترتیب یکون صعبا محسنا لا علم سے کیفا۔ یہاں پہ ایک مغالطہ ہے، اس مغالطے کا رد کرنا چاہ رہے ہیں، اور نمبر 2 اس سبق کے اندر منطق کے 3 ناموں کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو پھر سنیں، ایک مغالطہ ہے، اس مغالطے کو نکالنا ہے، اور نمبر 2 منطق کے جو 3 نام ہیں، علم منطق، علم میزان، علم عالی۔ کیا کیا نام ہیں؟ علم منطق، علم میزان، علم منطق، علم میزان، علم عالی۔ ان 3 ناموں کی آگے انہوں نے وضاحت کرنی ہے کہ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں، اس علم کو میزان کیوں کہتے ہیں۔ بیٹھے تو نہیں، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حوالے سے جھگڑا ہے، شاید ادھر آئے نہیں، اس حوالے سے یہ گفتگو ہے اور بحث ہے۔ اگر منطق صحیح علم ہے، اگر منطق صحیح علم ہے تو پھر منطقیوں کا آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ اگر ایک منطق اچھا اور صحیح علم ہے، اہل منطق کا آپس میں اختلاف، مثلا کچھ منطقی کہتے ہیں کہ یہ دنیا قدیم ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ دنیا حادث ہے، عالم حادث ہے، اور کچھ کہتے ہیں عالم قدیم ہے۔ جو کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے وہ بھی منطقی ہیں، اور جو کہتے ہیں عالم قدیم ہے وہ بھی، اور جو کہتے ہیں عالم حادث ہے وہ بھی دلیل دیتے ہیں، صغرا کبرا کو ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں، اور جو کہتے ہیں عالم حادث ہے وہ بھی صغرا کبرا کو ملا کر نتیجہ۔ ایک وقت میں دونوں باتیں درست کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو ظاہر ایک کی بات درست ہے، دوسرے کی بات غلط ہے، تو ظاہر ایک نہ ایک کی بات تو غلط ہے نا۔ جب ایک کی بات غلط ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر علم منطق علم صحیح ہوتا تو ایک درست بات نہ کرتا اور دوسرا اس کے اپوزٹ غلط بات نہ کرتا۔ گالی سے ملے گی کیوں نہیں لگی؟ پھر بیٹا سمجھیں، ایک بات یہ ہے علم منطق کے حوالے سے، اگر علم منطق درست علم ہے، علم منطق درست علم ہے اور غلطی سے بچاتا ہے، ہمیں یہی پڑھا نا کہ یہ ہمیں نظر و فکر کی غلطی سے بچاتا ہے۔ اگر یہ درست علم ہے اور ہمیں غلطی سے بچاتا ہے تو یہ اہل منطق کا آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ کچھ منطقی کہتے ہیں مثال کے طور پر دنیا حادث ہے، عالم حادث ہے، اور کچھ منطقی کہتے ہیں عالم قدیم ہے۔ اگر منطق درست علم ہوتا تو ان کا اختلاف نہ ہوتا اور وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے منطق صحیح علم ہے۔ منطق کیا ہے؟ صحیح علم ہے۔ یہ فیصلہ بھی منطق نے ہی کرنا ہے کہ جس نے کہا کہ عالم حادث ہے یہ بات درست ہے یا عالم قدیم ہے یہ بات درست ہے۔ اگر ان دونوں باتوں میں کسی ایک بات کو درست کہنا ہے نا، تو جس بنیاد پر کسی ایک کے موقف کو درست کہیں گے وہ بھی تو علم منطق ہی ہوگا۔ اور یہی منطق کا مقصد ہے کہ اگر بندہ دلیل کی بنیاد پر ایک غلط موقف قائم کر لیتا ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہی اس کا رد کرنا ہی علم منطق ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پھر بیٹا سنیں، علم منطق پہ یہ اعتراض ہے کہ اگر منطق درست علم ہے تو منطقیوں کا آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کچھ منطقی کہتے ہیں عالم حادث ہے اور کچھ منطقی کہتے ہیں عالم قدیم ہے۔ اگر ظاہر میں سے ایک درست ہے غلط ہے
تو منطقیوں کا آپس میں اختلاف یہ بتاتا ہے کہ اگر منطق درست علم نہیں ہے، اگر درست علم ہوتا تو منطقیوں کے دو گروہ نہ بنتے۔ اس کا جواب یہ ہے اگر منطقیوں کے دو گروہ بن گئے ہیں پھر ان دو گروہوں میں سے ایک ہی درست ہوگا۔ اب جس کو درست کہنا ہے وہ بھی تو منطق کی بنیاد پر کہنا ہے، اور جس کو غلط کہنا ہے وہ بھی، اور یہی منطق ہے۔ ایک ہمارے سامنے دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک کو ہم نے درست کہہ دیا، ایک کو ہم نے غلط کہہ دیا، تو یہ منطق ہی نہیں درست اور غلط۔ یعنی جب ہمارے سامنے دو موقف آ گئے تو پھر ہمیں ایک ایسے قانون کی ضرورت تھی کہ جو ان دو موقفوں میں سے جو سچا ہے اس کو سچا کہتا، جھوٹا ہے جھوٹا کہتا۔ تو وہ جو علم ہے جو دو گروہوں میں سے یا اختلاف میں سے حق بات کی طرف لے کے جائے، اس علم کو علم منطق ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ پھر میں تیسری مرتبہ کہتا ہوں منطق پہ یہ اعتراض ہے کہ منطق درست علم نہیں ہے۔ اگر درست علم ہوتا تو اہل منطق کا آپس میں اختلاف نہ ہوتا۔ اہل منطق کا آپس میں اختلاف ہونے اس بات کی دلیل ہے کہ منطق درست علم نہیں ہے، کیونکہ کچھ منطقیوں نے کہہ دیا عالم حادث ہے، کچھ منطقیوں نے کہہ دیا عالم قدیم ہے۔ اب ان میں درست تو ایک ہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ منطقیوں نے عالم کے حادث ہونے کا، کچھ منطقیوں نے عالم کے قدیم ہونے کا کہا۔ تو اب ان دو گروہوں کے جو دو موقف ہیں، ان دو موقفوں میں سے کسی ایک موقف کو درست قرار دینا یہ منطق کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ منطق ہی ہے کہ جو اس کو درست قرار دے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو بندے آ کے جھگڑتے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے جی میرا موقف یہ ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میرا موقف یہ ہے۔ اب دونوں بندوں نے اپنے اپنے موقف بیان کر دیے۔ اب جو بندہ فیصلہ کرنے والا ہے ان میں سے ایک کو سچا قرار دے گا اور ایک کو جھوٹا۔ اب منطقی وہ نہیں ہے جو فیصلہ لے کے آئے، منطقی وہ ہے جو ان دونوں کے فیصلوں کا فیصلہ کرے گا۔ تو منطق یہ ہے کہ جس نے درست کو درست اور غلط کو غلط کہنا ہے۔ اب دیکھیں ایاک وانت ظن، ایاک مانا تو یہ گمان کرنے سے بچ، ان کل ترتیب یکون صوابا موصلا للعلم، کہ ہر وہ ترتیب جو صحیح ہو وہ علم صحیح تک پہنچانے والی۔ کیف یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لو کان الامر کذالک، اگر معاملہ ایسا ہوتا ما وقع الاختلاف والتناقض بین ارباب نظر، اختلاف اور تناقض نہ واقع ہوتا ارباب نظر کے درمیان، ما انہ قد وقع، حالانکہ اختلاف واقع ہوا ہے۔ فمن قائل، کیونکہ ایک گروہ کہتا ہے العالم حادث، عالم حادث ہے، اور اس اطلال کرتا ہے العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، عالم متغیر و ہر متغیر حادث ہے پس عالم حادث ہے۔ ومن زائم یعظم، اور ایک گروہ یہ گمان کرتا ہے ان العالم قدیم، عالم قدیم ہے، غیر مسبوق بالعدم، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، و یبارہن بقولہ، اور دلیل آتا ہے اپنے اس قول سے، العالم مستغنی عن الموصل، عالم موصل سے مستغنی ہے، وکل ما ھذا شان فهو قدیم، اور جس کی یہ شان وہ قدیم ہے، ولا اظنک شاکا فی احد الفکرین، فکرین صحیح ولا فاسد، ولا اظنک، اور میں گمان نہیں کرتا کہ تمہیں شک ہو کہ ان دو فکروں میں سے ایک فکر صحیح ہے اور دوسری غلط ہے۔ وَإِذَا كَانَ قَدْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي فِكْرِ الْعُقَلَاءِ، اور جب عقلاء کی فکر میں غلطی واقع ہو گئی، فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ، تو اس سے یہ پتہ چلا ان الفطرۃ الانسانیہ غیر کافیۃ، انسانی فطرت غیر کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ اب عقلاء نے تو جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا، تو کہتے ہیں عقلاء کا منطقیوں کا اختلاف یہ بتاتا ہے کہ انسانی عقل کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہو سکتا، ایک ایسے علم کی ضرورت ہے کہ جو انسانی پھر عقل کا فیصلہ کرے، ایسے غیر کافی ہے ثواب اور خطا میں تمیز سے، و امتیاز القشر عن اللباب، اور عقلوں کے اوپر جو پردہ ہے اس کو فرق کرنے میں، فجاءت الحاجۃ فی ذلک الی قانون، تو حاجت محسوس ہوئی اس میں ایک ایسے قانون کی طرف، عاصم ان عن الخطا فی الفکر، جو بچانے والا خطا فی الفکر سے، یبین فی طرق اکتساب المجہولات عن المعلومات، جس میں بیان کیے جائیں گے مجہولات سے معلومات کی اکتساب کے طریقے، وہذا القانون هو المنطق والمیزان، اور یہی قانون وہ منطق اور میزان ہے، یہی قانون ہے وہ منطق اور میزان ہے۔ اما تسمیت بالمنطق، اب اس کو منطق اس لیے کہتے ہیں فعلی تاثیر ہی فی النطق ظاہر، یہ نطق ظاہری میں تاثیر رکھتا ہے، اے آنی التکلم، یعنی بات کرنے میں، جس کو منطق آتی ہے اس کی گفتگو بڑی اچھی ہوتی ہے، اذ العارف بہ یقوی التکلم، کیونکہ جو منطق کو جاننے والا ہے
وہ تکلم میں مضبوط ہوتا ہے بمالا یکوی علیہ الجاہل، کہ جتنی اس علم سے جاہل کو تقویت نہیں نہ ہوتی تو منطق کو جاننے والا اپنی گفتگو میں اتنی زیادہ مضبوطی رکھتا ہے۔ وقذاف نطق الباطنی، سے نطق باطنی میں، نطق باطنی کیا ہے؟ آنی الادراک، یعنی جو انسان کے اندر ادراک ہے، سوچ و فکر ہے۔ جو منطق والا ہے اس کو سوچنے کا انداز کچھ اور ہوگا، اور جو منطق نہیں جانتا اس کے سوچنے کا انداز کچھ، کیونکہ منطقی اشیاء کی حقیقتوں کو پہچانتا ہے اور ان کے جناس کو، ان کی فصول کو، ان کے انواع کو، ان کے لوازم کو، ان کی خواص کو۔ برحال غافل کو یہ بریکیوں کا علم نہیں ہوتا، جو غافل ہے اس علم شریف سے۔ وہ اما تسمیتہ بالمیزان، اب اس کو جو میزان کہتے ہیں، فَلِأَنَّهُ قِسْطَاسٌ لِلْعَقْلِ، کیونکہ یہ عقل کے لیے ترازو ہے۔ توزن بہ الافکار صحیحہ، اس پہ افکار صحیحہ کو وزن کیا جاتا ہے، ویعرف بہ نقصان ما فی الافکار الفاسدہ، اور اس علم سے پہچانا جاتا ہے افکار فاسدہ کی کمی، واختلال ما فی الانظار القاصدہ، اور اس سے جو خلل واقع ہوتا ہے اس نظر میں جو کھوٹی ہے۔ ومن ثم یقال له العلم العلی، اور اس کو علم علی بھی کہا جاتا ہے، لکونہ اعلیٰ لجمیع العلوم، کیونکہ یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہے، لا سیما للعلوم الحکمیہ، خصوصی طور پر جو علوم حکمیہ ہیں، ان فلسفے کے علم ہیں۔ بیٹا ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کی آج کے اس سبق کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اعتراض تھا منطق پہ کہ منطق درست علم نہیں ہے۔ اگر منطق درست علم ہوتا تو منطقی کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ منطقیوں کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ منطق علم درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ منطق جو ہے نا یہ درست علم ہے، کیونکہ وہ جو دو موقف سامنے آئے مناطقہ کے، ان میں جو فیصلہ کرنا ہے وہ منطق کے ذریعے ہی فیصلہ ہوگا۔ منطق نے ہی درست کو درست اور غلط کو غلط کہنا ہے، تو لہذا بغیر منطق کے ہم درست اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں ضرورت ہے منطق کی۔ نمبر دو، انہوں نے کہا جی منطق کے تین نام ہیں، ایک ہے منطق، ایک ہے میزان، اور ایک ہے علم عالی۔ منطق کا معنی ہے نطق، چونکہ نطق کے دو قسم، ایک نطق ظاہری اور ایک نطق باطنی۔ نطق ظاہری بولنا، تو جو بولنا ہے وہ بندہ صحیح بولے گا جو منطق کا ماہر ہے، برخلاف اس کے جو جاہل ہے۔ ایسے ہی جو منطق کو جاننے والا ہے وہ اس کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جاہل کو سوچنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اور میزان، اس کو اس لیے کہتے ہیں علم میزان منطق کو، کیونکہ منطق کے ذریعے ہم صحیح اور غلط کو تولتے ہیں، اور علم عالی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ علم دوسرے علوم کو حاصل کرنے کا ایک آلہ ہے۔ اگر ہمیں منطق آتی ہے تو ہم قرآن و حدیث کو بہترین طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو طرح تھوڑا آج سبق ہوا۔